بسم اللہ الرحمن الرحیم کالبدر من حیث التفت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا کالبحر یقذف للقریب جواہرا جودا ویبعث للبعید سحائبا۔ بدر کی جمع بدور آتی ہے بمعنی 14ویں کا چاند، التفت التفات سے ہے بمعنی توجہ کرنا، یہدی اہدا سے ہے عطا کرنا، ثاقبا ثقب نصرہ سے ہے چمکدار، یقذف قذف ضربہ سے ہے پھینکنا، جواہر جوہرۃ کی جمع بمعنی موتی، یبعث بعث فتح سے ہے بمعنی بھیجنا، سحائب جمع ہے سحاب کی بادل۔ کالبدر مثل 14ویں کے چاند کے ہے، من حیث التفت جہاں کہیں سے تم متوجہ ہو، رأیتہ تو تم اس کو دیکھو گے، یہدی الی عینیک دے گا تمہارے دونوں آنکھوں کی طرف، نوراً ثاقباً چمکدار روشنی چمکدار نور۔ کالبحر مثل سمندر کے ہے، یقذف پھینکتا ہے، للقریب قریب والے کے لیے، جواہراً موتی، جوداً سخاوت کی وجہ سے، ویبعث اور بھیجتا ہے دور والے کے لیے، سحائباً بادل۔ مطلب یہ ہے کہ وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے، جس طرح 14ویں کے چاند کو جہاں سے بھی دیکھا جائے اس کی روشنی برابر ہوتی ہے، اسی طرح جہاں کہیں بھی انسان ہو اس کی سخاوت برابر پہنچتی ہے۔ کالبحر وہ سمندر کی طرح ہے کہ جس طرح سمندر میں کوئی غوطہ مارے تو اسے موتی ملتے ہیں، اور جو دور کے رہنے والے ہیں سمندر اپنے بخارات بادل بنا کر بھیجتا ہے تاکہ ان پر بارش ہو، اسی طرح ممدوح کے خواہ قریب رہیں یا دور رہیں نفع حاصل ہوتا ہے۔ کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا امہجن الکرماء والمزری بہم وطروق کل کریم قوم عاتبا۔ یغشا غشیۃ سمع سے ہے چھا جانا، مشارق و مغارب مشرق و مغرب کی جمع ہے، مہجن تہجین سے ہے تحقیر کرنا، المزری ازراء سے ہے عیب لگانا، طروق مبالغہ ہے، ترک النصرہ سے بمعنی چھوڑ دینا، عاتباً عتب ضربہ سے ناراض ہونا۔ کالشمس مثل سورج کے ہے آسمان کے جگر میں، وضوءها اور اس کی روشنی، یغشی البلاد چھا جاتی ہے شہروں پر، مشارقاً و مغاربا مشرقوں میں اور مغربوں میں، امہجن الکرماء اے شریفوں کی تحقیر کرنے والے، والمزری بہم اور ان کو عیب لگانے والے، وطروقا اور چھوڑنے والے، کل کریم قوم ہر قوم کے سخی کو، عاتباً ناراض بنا کر۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان کا سورج آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اسی طرح اس کی سخاوت پوری دنیا میں عام ہے۔ امہجنا تم شریفوں کی تحقیر کرنے والے ہو، ان پر عیب لگانے والے ہو، اور ہر قوم کے سخی کو تم ناراض کرنے والے ہو۔ کیسے؟ تو اس کا بیان اگلے شعر میں ہے۔ شادوا مناقبهم وشت مناقبا وجدت مناقبهن بهن مسالبا لبیک غیظ الحاسدین الراتبا انا لنخبر من یدیک عجائبا۔ مناقب منقبت ان کی جمع ہے بمعنی عظمت، اور وجدتا وجد ضربہ سے ہے وجدان ضربہ سے ہے پانا، مسالب مسلب کی جمع عیب، لبیکہ اصل میں ہے الب لک البابین، تصرف کیا تو لبیکہ ہو گیا، اور لنخبر خبر نصرہ سے ہے خبر پانا۔ شادو انہوں نے مضبوط کیا، مناقبہم اپنی عظمتوں کو، وشتا اور تم نے مضبوط کیا، مناقباً عظمتوں کو، وجدت مناقبہم پائے گئے ان کی عظمتیں، بہنہ ان کی وجہ سے، مسالب عیب۔ لبیکہ میں حاضر ہوں یا اے حاسدین کے مستقل غصہ، انا لنخبر بے شک ہم خبر پاتے ہیں تیرے دونوں ہاتھوں سے، عجائباً عجیب چیزوں کی۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے بھی عظمتیں حاصل کی، انہوں نے بھی عظمتیں حاصل کیں، اور ان کی عظمتیں تمہاری عظمتوں کے مقابلے میں عیب معلوم ہوئیں، اسی وجہ سے لوگ ان کی تحقیر کرنے لگے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ تم پر ناراض ہو گئے۔ لبیکہ میں حاضر ہوں، تم حاسدین کے مستقل غصہ ہو، تمہاری وجہ سے حاسد مستقل غصہ میں رہتے ہیں، اور ہم تم سے عجیب عجیب چیزوں کا صدور دیکھتے ہیں۔ تدبیر ذی حنک یفکر فی غد وہجوم غر لا یخاف عواقبا وعطا امال لو عداہ طالب انفقتہ فی ان تلاقی طالبا۔ حنکۃ کی جمع ہے تجربہ، یفکر تفکیر سے ہے غور کرنا، ہجوم نصرہ کا مصدر حملہ کرنا، غر بمعنی نا تجربہ کار، عواقب عاقبت کی جمع انجام، عداہ عدو النصرہ سے ہے فوت ہو جانا تجاوز کرنا، انفقتہ انفاق سے خرچ کرنا، تلاقیہ ملاقات سے ہے ملاقات کرنا، تدبیرہ
ذی حنکن اے تجربوں والے کی تدبیر، یفکر فی غدن جو سوچ کرتا ہے کل میں، وہجوم غرن اور اے ناتجربہ کار کا حملہ، لا یخاف عواقبہ جو نہیں ڈرتا انجاموں سے، وعطا مال اور اے مال کی عطا، لو عدا ہو اگر فوت ہو جائے اس سے طالب طلبگار، انفقتہ تو تم اس کو خرچ کرتے ہو، فی ان تلاقیہ اس بات میں کہ تم ملو طالباً طلبگار سے۔ مطلب یہ کہ تم میں تجربہ کار والی صفات بھی ہیں اور ناتجربہ کار والی بھی۔ تجربہ کار والی اس طرح کہ تم مستقبل کی منصوبہ بندی پہلے کرتے ہو، اور ناتجربہ کار والی اس طرح کہ تم انجام کی پرواہ کیے بغیر حملہ کر دیتے ہو۔ وعطاء مال اگر مال طلبگار سے رہ جائے، کوئی سائل تمہارا مال حاصل نہ کر سکے تو تم اس مال کو واپس خزانے میں جمع نہیں کرتے بلکہ اس سائل کی تلاش میں اسے خرچ کر دیتے ہو۔ خذ من ثنایا علیک ما استطیع لا تلزمنی فی الثناء الواجب فلقد دہشت لما فعلت ودونہ ما یدہش الملک الحفیظ الکاتب۔ استطیع اصل میں ہے استطیع، استفعال سے طاقت رکھنا، لا تلزمنی الزام سے ہے بمعنی لازم کرنا، الواجب وجوب ضربہ سے لازم اور واجب دہشت تو دہشت سمع سے ہے حیران ہونا، یدہش و ادہاش سے حیران کرنا۔ خذ لے لو من ثنایا علیک اپنے اوپر میری تعریف سے، ما استطیع جس کی میں طاقت رکھتا ہوں، لا تلزمنی مجھ پر لازم مت کرو، فی الثناء تعریف میں، الواجبہ جو لازم ہے واجب ہے، فلقد دہشت پس تحقیق میں حیران ہوا، لما فعلتا اس کام کی وجہ سے جو تو نے کیا، ودونہ ما اور اس سے کم وہ کام ہوتے ہیں، یدہش جو حیرت ناک کر دے حیران کر دیتے ہیں، الملک الحفیظ الکاتبہ محافظ کاتب فرشتے کو۔ مطلب یہ کہ جتنی میں طاقت رکھتا تھا اتنی میں نے تعریف کر لی ہے، قبول کر لو، باقی جو تعریف تمہاری لازم اور واجب ہے وہ مجھ پر لازم نہ کرو، تمہارے کارنامے عظیم ہیں، میں تمہاری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ فلقد دہشت تمہارے کاموں کی وجہ سے میں حیران ہوں، اور اس سے کم کام بھی وہ ہوتے ہیں جو کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ وقال یمدح بدر بن عمار وهو على الشراب وقد صفت الفاکہۃ والنرجس، اور متنبی نے کہا مدح کرتے ہوئے بدر بن عمار کی، حالانکہ وہ شراب پر تھا اور حالانکہ بچھا دیے گئے تھے پھل اور نرگس پھول، یعنی بدر بن عمار شراب پی رہا تھا، اس کے سامنے پھل اور پھول رکھے ہوئے تھے، اس وقت متنبی نے اس کی مدح کی۔ انما بدر بن عمار صحاب حتل فیہ ثواب وعقاب، انما بدر منایا و عطایا و رضایا و طعان و ضراب۔ صحاب کی جمع صحائب آتی ہے، بادل حتل وہ بادل کے جو برسنے والا ہو، منایا منیت ان کی جمع موت، عطایا عطیت ان کی جمع عطیہ، رضایا رضیت ان کی جمع مصیبت، طعان فتح کا مصدر نیزہ بازی کرنا، ضراب ضربہ کا مصدر تلوار کے ساتھ مارنا، تلوار چلانا۔ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بدر بن عمار صحاب بادل ہے، حتل خوب برسنے والا، فیہ ثواب و عقاب اس میں ثواب اور سزا ہے۔ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بدر منایا موتیں ہیں، عطایا عطیے ہیں، رضایا مصیبتیں ہیں، طعان نیزہ بازی ہے، ضراب شمشیر زنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدر بن عمار ایسا بادل ہے جو خوب برسنے والا ہے، جس میں بجلی بھی ہے اور بارش بھی، بجلی کی وجہ سے نقصان، بارش کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کی وجہ سے دوستوں کو فائدہ اور دشمنوں کو نقصان ہوتا ہے۔ انما بدر بن عمار اپنے دشمنوں کو مارتا ہے، بدر بن عمار کئی موتیں ہیں یعنی اپنے دشمنوں کو خوب مارتا ہے، کئی عطیے ہیں یعنی اپنے دوستوں کو خوب عطیہ دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو مصیبتیں پہنچاتا ہے، اتنی نیزہ بازی اور شمشیر زنی کرتا ہے گویا کہ مجسمہ نیزہ بازی اور مجسمہ شمشیر زنی ہے۔ ما یجیل الطرف الا حمدته جهدها الایدی وذمته الرقاب، ما به قتل اعادیہ ولكن یتقی اخلاف ما ترجو الذئاب۔ یجیل اجالۃ سے ہے گھمانا، الطرف کی جمع اطراف آتی ہے گھوڑے، حمیدت ہو حمد سمع سے ہے تعریف کرنا، الایدی یدن کی جمع ہاتھ، مذمت نصرہ سے ہے بمعنی مذمت کرنا، عادی عدوون کی جمع دشمن، یتقی اتقاء سے ہے بچنا، اخلاف افعال کا مصدر خلاف ورزی کرنا، ترجو رجاء النصر سے امید کرنا، الذئاب ذئب کی جمع بھیڑیا، ما یجیلو نہیں گھماتا، الطرف گھوڑے کو، الا حمدته الایدی مگر اس کی تعریف کرتے ہیں ہاتھ، جہدہا اپنی طاقت کے بقدر، وذمته الرقاب اور اس کی مذمت کرتے ہیں گردنیں،
ما به قتل اعادیہ، اس کو غرض نہیں ہے اپنے دشمنوں کو قتل کرنے میں، ولیکن اور لیکن وہ یتقی بچتا ہے اخلاف ما، اس چیز کا خلاف کرنے سے جس کی بھیڑیے امید رکھتے ہیں۔ مطلب یہ جب گھوڑے کو گھماتا ہے تو غنیمتیں حاصل کرتا ہے اور دشمنوں کو مارتا ہے، جو غنیمتیں وہ لوگوں کو دیتا ہے ان لوگوں کے ہاتھ اس کی خوب تعریفیں کرتے ہیں، اور جن دشمنوں کو مارتا ہے ان کی گردنیں اس کی خوب مذمت کرتی ہیں۔ ما به قتل اعادیہ، اس کو دشمنوں سے قتل کرنے میں کوئی غرض نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بھیڑیے امید رکھتے ہیں کہ ہم دشمنوں کا گوشت کھائیں گے، تو یہ صرف بھیڑیوں کی امید پوری کرتا ہے۔ فَلَهُ هَيْبَةُ مَنْ لَا يُتَرَجَّى وَلَهُ جُودُ مُرَجًّى لَا يُهَابُ طَاعِنُ الْفُرْسَانِ فِي الْأَحْدَاقِ شَجْرًا وَعَجَاجُ الْحَرْبِ لِلشَّمْسِ نِقَابٌ۔ یترجا ترجی سے ہے امید کرنا، اور طاعن اسم فاعل ہے، طعن فتح سے نیزہ بازی کرنا، الفرسان فارس کی جمع شاہ سوار، الاحداق حدقن کی جمع ہے بمعنی آنکھ، شزرن اندھا، دھن، نقاب معنی پردہ۔ بس اس کے لیے ہیبت ہے اس شخص کی جس کی امید نہیں رکھی جاتی، اور اس کے لیے سخاوت ہے اس شخص کی جس سے امید رکھی جاتی ہے، ڈرا نہیں جاتا۔ طاعن الفرسان نیزہ مارنے والا ہے شاہ سواروں کو، فی الاحداق آنکھوں میں، شزرن اندھا دھن، وعجاج الحرب اس حال میں کہ جنگ کا غبار، للشمس سورج کے لیے، نقاب پردہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہے کہ گویا اس سے رحم کی کوئی امید نہیں، لیکن اس کی سخاوت بھی اتنی زیادہ ہے کہ گویا اس سے امید رکھی جا سکتی ہے، ڈرا نہیں جاتا۔ طاعن الفرسان، جس وقت جنگ کے غبار کی وجہ سے سورج پر پردہ ہو اور دھند ہو، اس وقت بھی شاہ سواروں کی آنکھوں میں اندھا دھند نیزے مارتا ہے اور اس کا نشانہ ٹھیک رہتا ہے، نشانہ خطا نہیں ہوتا۔ باعث النفس علی الہول الذی لیس لنفس وقعت فیہ ایاب، بأبی ریحک لا نرجس ناذا واحادیثک لا ھذا الشراب، لیس بالمنکر ان برست سیفا غیر مدفوع عن السبق العراب۔ باعث باعث فتح سے ہے ابھارنا، اور وقعت وقوع نصرہ سے ہے واقع ہونا، فتح سے ہے واقع ہونا، ایاب النصرہ کا مصدر لوٹنا، اور احادیث حدیث کی جمع ہے باتیں، منکر انکار سے اسم مفعول بمعنی انہونی چیز، بررستہ تبریز سے ہے ظاہر ہونا، مدفوعن دفعن سے مفعول ہے بمعنی دور کرنا، روکنا، السبق ضربہ کا مصدر ہے آگے بڑھنا، عراب عربی گھوڑے۔ باعث النفس نفس کو ابھارنے والا ہے، علی الہول الذی اس خوفناکی پر کہ لیس لنفس نہیں ہوتا کسی نفس کے لیے، وقعت فی ہے جو اس میں واقع ہو جائے، ایاب لوٹنا، بأبی ریحک میرا باپ قربان ہو تیری خوشبو پر، لا نرجس ناذا نہ کہ اس خوشبو پر، نہ کہ ہماری اس نرگس پر، واحادیثک اور تیری باتوں پر، لا ھذا الشراب نہ کہ اس شراب پر، لیس بالمنکر نہیں ہے انہونی بات، ان برست سیفن کہ اگر تم ظاہر ہو آگے بڑھتے ہوئے، غیر مدفوع نہیں روکا جاتا، عن السبق آگے بڑھنے سے، العراب عربی گھوڑوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خوفناک مقام اور وہ خوفناک کام کہ جس میں کوئی بندہ چلا جائے تو واپس آنے کی امید نہیں ہوتی، تم اپنے نفس کو ان کاموں کے کرنے پر آمادہ کرتے ہو۔ بأبی ریحک، ہمیں تمہاری خوشبو پسند ہے، یہ نرگس پھول پسند نہیں، ہمیں تمہاری باتیں پسند ہیں، یہ شراب پسند نہیں۔ لیس بالمنکر، جس طرح عربی تم باقی لوگوں سے آگے بڑھ گئے ہو اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عربی گھوڑوں کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسی طرح تمہیں بھی آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔